ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے بھائیو یاد رکھنا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کی اس دنیا کے اندر آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو کلمے کا سبق دینے والے انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا بڑا بڑا امتحان لیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لو، مرد بھی بٹھائیں، عورتیں بھی بٹھائیں، کہ اللہ نے یہ ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس ایمان سے بڑی کوئی دوسری دولت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس ایمان کے مقابلے میں ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، اس ایمان کے مقابلے میں مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اعلان فرمایا کہ کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو سارا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا۔ آئے اللہ کے نبی کے چچا کے پاس کہ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو کہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، محمد چاہتے کیا ہیں؟ اگر دولت چاہتے ہیں ہم دولت ان کو دینے کو تیار، بادشاہت چاہتے ہیں سر پر تاج رکھنے کے لیے تیار، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے شادی کرانے کے لیے تیار۔ محمد اللہ کے ایک ہونے کی جو دعوت دے رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے چچا آپ کہہ دیجئے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند، ساری دنیا کی دولت قدموں میں، ساری دنیا کی بادشاہت کا تاج سر کے اوپر رکھ دیں، تب بھی محمد اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، یہ ایمان اللہ نے تم کو دیا ہے، جس ایمان کے لیے میرا نبی طائف تشریف لے گیا ہے اور طائف کی گلیوں کے اندر آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی ہے۔ یہ ایمان اللہ نے تم کو دیا ہے، جس ایمان کے لیے اللہ کا نبی طائف کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ میرے عزیزو، جس ایمان کے لیے ابو بکر نے مارے کھائی ہیں، جس ایمان کے لیے صحابہ شہید ہوئے ہیں، جس ایمان کے لیے سمیہ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا ہے، اور ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ اے سمیہ یہ جو بت ہے یہ کہہ دے کہ اس بت کے اندر بھی کچھ طاقت ہے، دنیا کی دولت تجھ کو دی جائے گی۔ سمیہ نے اس کی طرف تھوک دیا ہے، وہ ابو جہل سمیہ کی شرمگاہ کے اندر بچھا مار کر ان کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس ایمان کے لیے سمیہ نے اپنی جان دی ہے، یاسر نے اپنی جان دی ہے، صحابہ نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ آ گئے۔ میرے عزیزو، اسی ایمان کے لیے بلال کو مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، نیچے سے ریت کی تپتی ہوئی گرمی ہے، اس کی آگ ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، بلال دنیا کی جو دولت تو چاہے گا وہ دولت تجھ کو دی جائے گی، لیکن بلال کی زبان سے ایک آواز ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے عزیزو، اس ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آزماتا ہے۔ فرعون کی باندی موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئی، باندی ہے، کمزور ہے، موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کر آ گئی ہے۔
باندی ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 8 مہینے اور 9 مہینے۔ فرعون کو معلوم ہوا کہ باندی نے ایمان اللہ پر لے لیا ہے، جمع کیا سارے محلے کو، سارے شہر کو، پوری سلطنت کو آگ لگائی گئی، اس آگ پر بڑا سا کڑھاؤ رکھا گیا، اس کڑھاؤ کے اندر تیل ڈالا گیا، اس تیل کو ابالا گیا۔ جب وہ تیل پوری طریقے سے ابلنے لگا، فرعون نے کہا اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، نہیں تو اس تیل کے اندر جلا کر مار دی جائے گی۔ باندی نے کہا جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، میں اللہ پر ایمان لے کر آ گئی ہوں، اب واپس نہیں ہو سکتا ہے۔ فرعون نے اس کی بڑی بیٹی جو 6 سال کی ہے اس کو لیا ہے اور اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا کر ختم کر دیا۔ اے لوگو تصور کرو، ماں کے سامنے بیٹی کو آگ کے اندر جلا کر مارا جا رہا ہے، لیکن ماں ہے کہ ایمان پر اسی طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ فرعون نے کہا کہ چھوڑ دے اللہ پر ایمان، نہیں تو تیری یہ جو چھوٹی بیٹی ہے 7 مہینے 8 مہینے کی، اس کو بھی جلا کر اسی طریقے سے تیل کے اندر تل دیا جائے گا۔ نہیں مانی، فرعون نے اس کی چھوٹی بیٹی جو ابھی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتی ہے، اس چھوٹی بیٹی کو لیا اور اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! بے بس بے سہارا ماں کھڑی ہوئی ہے، اپنے اللہ کے علاوہ کس سے فریاد کر سکتی ہے؟ ایک طرف دنیا کی حکومتیں ہیں، طاقتیں ہیں، فوج اور پولیس ہے، بادشاہ خود بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ایک طرف یہ کنیز اور کمزور عورت کہنے لگی کہ فرعون میری ایک درخواست ہے تجھ سے، جب مجھ کو بھی اس تیل میں ڈال کر ختم کر دے تو مجھ کو اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کسی ایک جگہ کے اوپر دفن کر دینا۔ فرعون نے اس باندی کو بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر ختم کر دیا اور اس کی ہڈیوں کو لے کر ایک جگہ کے اوپر دفن کر دیا گیا۔ اللہ کا نبی آج جبریل کے ساتھ معراج ہے، آج نبی دنیا سے آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب زمین سے اوپر اٹھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی، جہاں پر فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، اللہ نے قیامت تک اس جگہ کو کہہ دیا ہے کہ یہاں سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اے میرے بھائیوں، ایمان والوں کی اللہ اس دنیا کے اندر آزمائشیں فرماتا ہے۔ حضرت سمیہ کو مار دیا گیا بیٹے کے سامنے، یاسر بھی کھڑے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے، ہاتھ اور پیر کے اوپر کیل کو ٹھوک کر اس طریقے سے کر دیا گیا کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کا نبی گزرتا ہے، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ یا اہل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے استقبال کی تیاریاں جنت میں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ایمان والوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان پر اتنے مضبوط رہو، دنیا کی کوئی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ ظالم تمہارا گھر نہیں، تمہاری اولادوں کو کچل دیں، تمہاری بستیوں کو ختم کر دیں، تمہارے مدرسے اور مسجدوں کو توڑ دیں، تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بلڈوزر تمہارے اوپر چلا دیں، تو بھی تمہارے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس جاؤ،
ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کرو، ایمان کے ساتھ اپنے نبی کا سامنا کرو، ایمان کے ساتھ نبی کے پاس جاؤ گے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ایمان کے بغیر جاؤ گے اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا نبی فرماتا ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشتراک باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اللہ کا شریک بنانا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کر کے دنیا سے آؤ گے کوئی معافی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، ہر وقت آگ، عذاب، اللہ کی پکڑ، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو دنیا کے اندر آج اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر ظلم کرنے والے ہوں، ظالم ہوں، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، دنیا کی بادشاہت کو یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ یہی سب کچھ ہے، یاد رکھنا کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر تم اس دنیا سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ ایمان سے بڑی کوئی دوسری دولت اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔